اللہ کی ذات اگر ہوگی تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے فائدہ پہنچائے گی، اور اگر معیار اور ملاک اللہ کی ذات نہیں ہوئی تو یہ چیز ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ چونکہ ہر انسان اچھا کام تو انجام دینا چاہتا ہے، اور ہر انسان اپنے اعتبار سے بہتر کارکردگی، بہتر سے بہتر خوشنودی پروردگار کو حاصل کرنے کی صحیح اور کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں تو یقیناً اس کی یہی صحیح اور کوشش، اس کا ٹرائی کرنا، اس کا آگے بڑھنا، اگر یہی چیز کلیئر ہو جائے کہ ہم بڑھ رہے ہیں تو کس کے لیے، اور اگر ہم کسی چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو کس کے لیے، معیار اور ملاک جو کسوٹی ہونی چاہیے تھی، جو کمپیریزن کا ایک پیمانہ ہونا چاہیے تھا کہ جس پر ہماری پیمائش ہو سکے اور ہمیں تولا جا سکے، تو وہی معیار پروردگار ہونا چاہیے تھا۔ اب چاہے یہ معیار محبت کا ہو چاہے نفرت کا ہو، اور اگر اسی کے الفاظ کو بدل دیا جائے تو اگر آپ غور کیجئے تو محبت کے معیار کو تولا کہتے ہیں اور نفرت کے معیار کو ہم اللہ سے انسیت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور جیسے ابھی اگر آپ کی اذہان عالیہ میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہی محبت کا معیار اور نفرت کا معیار جب ہم سامنے والے کے لیے بناتے ہیں، معین کرتے ہیں، مشخص کرتے ہیں، تو وہ معیار اور ہوتا ہے، اور جب اسی معیار پر ہمیں اپنے آپ کو تلنا پڑتا ہے یا تولنا پڑتا ہے تو وہ معیار ہمارے لیے بدل جاتا ہے۔ چونکہ اگر ذہن میں ہو تو بہت ساری باتیں کیا تھیں کہ جس معیار پر، جس کسوٹی پر ہم ہر ایک کو تولنا چاہتے ہیں، کیا اسی کسوٹی پر کبھی ہم نے اپنے آپ کو بھی ترازو کے ایک پلے پر رکھا؟ مثلا ہماری توقعات اپنے عزیز و اقارب سے بہت زیادہ ہے کہ جب ہم جائیں، میں مثال دے رہا ہوں، بہت زیادہ ہے، جب ہم جائیں تو بغیر بتائے سرپرائز دینے کے لیے جائیں، اور توقع یہ رہے کہ ہمارے ساتھ جو انداز رکھا جائے وہ VIP والا رکھا جائے کہ صاحب مہمان آئے ہیں، بہت دن کے بعد آئے ہیں اور ایک زمانے بعد آئے ہیں، تو ایمانداری سے بتائیے یہ دونوں چیزیں جم کیسے ہو سکتی ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، یہ توقع آپ کی، سامنے والا آپ کو سرپرائز دے اور بغیر بتائے آپ کے یہاں آ جائے، آپ کو بھی سرپرائز دے اور وہ بھی ویسی توقع رکھے جیسے آپ نے رکھا کہ صاحب رات 10 بجے ہم پہنچے، تو اب سوچیں گھر کے اندر جو کھانا ملنا چاہیے وہ کون سا ملنا چاہیے؟ ایک معیاری کھانا، ایک عزت شان و شوکت والا، اور یہی انسان آپ کے ہاں 10 ساڑھے 10 بجے پہنچ جائے اور آپ پینک جائیں کہ صاحب یہ کوئی آنے کا وقت ہے، اور اگر جب آ رہے تھے تو ایک کال کر دیتے۔ تو اب بتائیے جب آپ دوسرے کے یہاں گئے تو آپ سرپرائز دے رہے تھے، جب دوسرے نے آپ کو سرپرائز دینا چاہا پھر کیا ہوا؟ تو معیار جو ہونا چاہیے وہ کبھی تلیں اور تولیں، کبھی تلیں یعنی ہم بھی تولے جائیں، اور کبھی ہم جو اس معیار پر تول رہے ہیں اس پر ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ مثلا مثال دینا چاہتا ہوں، بے عنوان مثال سماعت کیجیے گا کہ جب ہم کہیں پر دینی معاملات میں 1 روپیہ، چاہے وہ مدرسہ ہو، مسجد ہو، کمیٹی ہو، علاقے دینا چاہتے ہیں تو ہماری اپنی کنڈیشن ہوتی ہے، ہماری اپنی ٹرم و کنڈیشن ہوتی ہے، صاحب یہ پیسہ یہاں خرچہ ہونا چاہیے، یہ ہم یہاں نہیں دیں گے، وہاں تو کھا جاتے ہیں، یہ تو یہ ایسے کر دیتے ہیں، وہ ویسے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اور جو پیسہ دیا وہ تو دکھے ہی نہیں ہمیں۔ آج کل تو سب سے اچھا معیار یہی ہے
کہ بھئی اگر کسی نے 100 روپے کے ایک نوٹ دے دیا، ایک مثال دے رہا ہوں، اور کوئی صاحب پہنچ جائے مسجد کے نام پر مانگنے کے لیے اور کہے فلاں گاؤں مسجد بن رہی تو 100 روپے تو ہم نے دیے، اب 100 روپے کی بتائیے کئی اینٹ آئے گی؟ سمجھیے گا بھائی، مثال دے رہا ہوں، تلخ ہے تھوڑی سی، 100 روپے کی کئی اینٹ آئے گی؟ اور آپ کہیں گے صاحب چندہ تو پورے کانپور سے لے کر کے آئے تھے اور مسجد گاؤں کی بنی نہیں، تو پتہ چلا آپ کے جیسے دینے والے 100 روپے کئی لوگ تھے، 1000 میں تلاش ہو تو 100 کی گنتی نہیں پوری ہوگی، سمجھیے گا، 1000 میں تلاش ہوگے تو 100 کی گنتی پوری نہیں ہوگی، اور ہم نے کیا تول لیا، 100 روپے اگر ہم نے دیے تو 1000 لوگوں نے 100 روپے دیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک دن کی ہو سکتا ہے لیبری اور مزدوری بھی نہ نکل پائی ہو، شاید، مثال دے رہا ہوں۔ تو اب آپ ذرا سا سوچئے کہ جب ہم کہیں پر دینی معاملات میں کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بغیر ٹرم اور کنڈیشن کے لیے دینا چاہتے، تو اب یہی آپ ذرا سا سوچ لیجئے کہ اگر اللہ آپ کو بھی جنت دینا چاہے تو وہ کیسے بغیر ٹرم اور کنڈیشن کے آپ کو جنت دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اپنا روپیہ 100 روپے نکل رہا ہے تو صاحب ہم یہاں ایسے نہیں دیں گے، ویسے نہیں دیں گے، اس جگہ نہیں دیں گے، اس مدرسے میں نہیں دیں گے، ان سے تو میری نہیں پڑتی، ان سے نہیں پڑتی، یہ سے نہیں پڑتی۔ کتنی کنڈیشن ہے، بہت زیادہ کنڈیشن ہے۔ اللہ بھی یہی کرے کہ بھائی ہم نے تمہیں حیات دی تھی، تمہیں ہم نے زندگی دی تھی، تمہیں ہم نے مال دیا تھا، تمہیں ہم نے شہرت دی تھی، تمہیں ہم نے منصب دیا تھا، تم کو ہم نے ایک مقام دیا تھا، اس مقام پر رہ کر کے تم نے کیا کیا؟ اب آپ کہیں گے صاحب ہم تو بزی لائف تھے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے ہاں یہ بزی لائف کا کوئی بہانہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بزی لائف کسے کہتے ہیں اور مکاری کسے کہتے ہیں۔ جس کے ہاں جس کی لائف سسٹمیٹک وے میں ہوتی ہے وہ ہر پروگرام کو مینیج کر سکتا ہے، اور جو سب سے زیادہ فری ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بزی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا کوئی شیڈول نہیں ہوتا۔ ایک سلوات تو پڑھیے۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ محبت اور معیار جس پر خطبہ چل رہا ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار کیا ہونا چاہیے، تو ہم چاہے اپنے لیے، اعمال کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عبادت کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ہم اسی معیار کو لا کر کے تولے ذرا سا۔ جیسے مثال دے رہا ہوں، چونکہ اب یہ خطبہ تقریباً اختتامی منزل تک، شعبان تک، لاش تک جائے گا، رمضان سے چینج ہوگا، یہ بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں رہے، اور یہ تقریباً رجب اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے یہ آخری رجب کا جمعہ ہے، اس کے بعد شعبان میں چلا جائے گا۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ یہ جو موقع ہمارے پاس آیا ہے، جیسے ایک مرد، کیا بذات مرد ہونا آپ کے اختیار میں ہے؟ بذات عورت ہونا عورت کے اختیار میں نہیں۔ خالق کون ہے؟ تخلیق کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ صانع کون ہے؟ مصنوع کون ہے؟ تو یہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا کہ انسان خود بخود چاہے تو میں ایک مرد بن جاؤں، خود بخود چاہے تو ایک انسان ایک عورت بن جائے، خود بخود ایک انسان چاہے ایک لڑکا بن جائے، خود بخود ایک انسان چاہے بن سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ تو آنکھوں کا پردہ ہو سکتا ہے کہ جادوگر کسی لڑکی کو لڑکا بنا دے، نظر کا پیر ہو سکتا ہے، بقیہ حقیقت نہیں رکھتا۔ اب اس چیز کے اوپر آپ ذرا سا غور کیجئے کہ ایک انسان اکڑے، صاحب میں مرد ہوں، مرد ہو تو کس چیز میں؟ قول میں، فعل میں، قوت میں، عمل میں، رہن سہن میں، عزت میں، صلہ رحمی میں، عدالت میں، کہاں پر مرد ہو؟ بہت بڑی بات، آپ ذرا سا یعنی لب و لباب تہے تک جائیے گا، کہاں پر مرد ہو؟ عدالت میں۔ عدالت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم صبح سے نکل گئے، شام میں اپنے گھر میں لوٹتے ہیں، اور جب گھر پہ آئیں تو ہمیں ویل مینٹنس کھانا پینا سب تیار ہونا چاہیے،
کہ اس کی تیاری کر کے ہم صبح گئے؟ اگر عدالت اسی کو کہتے ہیں تو آپ گھر جانے سے پہلے آپ گھر کے اندر دیکھ کر کے جائیے، گرہستی ہے، خانگی ہے، ساری چیزیں ہیں، انتظامات کر کے گئے ہیں، پیسہ دے کے گئے ہیں، یا خالی توقعات ہے کہ صاحب جب گھر میں آئے تو ہمیں کھانا ملنا چاہے جہاں سے گئے؟ ایسے مرد کو اسلام نے مرد نہیں کہا ہے۔ سمجھیے کہ اسلام نے مرد نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے یہاں پر تم اپنے ذمہ داری میں ناکام ہو، عدالت میں ناکام ہو۔ اور اسی چیز کو آپ سمجھیے کہ جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی چیز کو اگر آپ پورا کرتے ہیں اور پورا کرنے والے ہیں عدالت کے ساتھ، ورنہ کھلانے والا تو اور ہم سوچے خالی اپنی زوجہ کو روٹی کھلا دے بس کافی ہے، پیٹی تو بننا ہے، چاہے روٹی سے بھر جائے چاہے مطلب ایک مرغن غذا سے بھر جائے، تو تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کر رکھا ہے، بیان کر رکھا ہے کہ صاحب کیسے۔ اب اسی چیز کو پورا کرتے ہو تو یہ کہا جائے گا تم نفقہ دیتے ہو، واجب ہے تمہارے اوپر، زن کا، عورت کا نفقہ دینا تم پر واجب ہے، تمہارے جو بچے ہیں عیال کا، واجبات میں سے ہے۔ اب اس واجب کو اگر تم پورا کرتے ہو تو عورت پر تمہاری اطاعت کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی صاحب نفقہ نہ دے، دن بھر کمائی ہی نہ، سب بیٹھے بیٹھے دکان پہ پورا ٹائم برباد کر دیں اور شادی کا شوق کیا اور شادی کر کے لا کر کے عورت کو بھی پریشان کر، اب ایسے کہیں صاحب ہم سے بڑا نامدار کون ہے، ہم سے بڑا عزت دار کون ہے؟ اسلام کی نگاہ میں ایسی کوئی عزت مانے نہیں رکھتی ہے، کیوں؟ اس لیے جب تمہارے اندر ایک انسان کے خرچ کے اٹھانے کی صلاحیت نہیں تو مان کیسے ہے؟ بہت ساری چیزیں فرق کرتی ہیں۔ اب جب تم اس چیز کو نہیں وہ کر سکتے ہو تو تمہیں کیسے پتا چلے گا محبت کسے کہتے ہیں، نفرت کسے کہتے ہیں، معیار کسے کہتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا لطافت کسے کہتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا نازواداری کسے کہتے ہیں؟ تم نے تو اس زمرے کو دیکھا ہی نہیں، خالی ایک وصفے صاحب۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم فیصلہ نہیں کر سکتے ہو تو اب بڑی سے بڑی باتوں پر عدالت کیسے کر سکتے ہو؟ جو انسان اپنے گھر کے اندر اپنے ماتحت کے لیے عدالت نہ کر پاتا ہو، کیسے امید رکھو وہ سماج میں عادل ہو جائے گا، سماج میں عدالت کر دے گا؟ اور ایسے ہی لوگ جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، جو کنٹرول اپنے گھر والوں کو، گھر کو نہیں کر پاتے ہیں، عدالت سے کام نہیں لے پاتے ہیں، ایسے انسان توقع رکھتے ہیں کہ سماج مجھے وہ عزت دے، سماج مجھے اتنی شہرت دے، سماج مجھے اتنا نام دے کہ صاحب میں بہت بڑا شہرت یافتہ فرد ہوں۔ تو میاں فرد اپنے لیے ہو گئے، غیر کے لیے نہیں، کیونکہ کسی کی ذات سے اگر کوئی فائدہ ہو تو بہت اچھا ہے۔ اب ذرا سا دیکھیے، جس پیڑ کے اوپر پھل نہیں ہوتا ہے، ثمر نہیں ہوتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بیکار ہے، یہ سایہ بھی نہیں دیتا، سوکھ گیا، اٹھاؤ کرواؤ پھینک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی نظر میں بیکار ہو گیا۔ لیکن جس درخت کے اوپر پھل ہو، اسے کاٹنے چلیے تو 10 لوگ روکیں گے، کیوں کروا رہے ہو، کیا نقصان ہے، یہ تو تمہیں فائدہ دیتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے۔ اب اگر کہیں نہیں صاحب یہ جب کٹ جائے گا تبھی میں وہ کام کروں گا، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کا مطلب اس کی بدھی سنک گئی ہے، کیونکہ یہ یہی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ جو ذات تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہے، اگر اسی کی جڑوں کو تم خراب کرنے کی کوشش کرو گے تو نہ پیڑ رہ جائے گا، نہ ثمر رہ جائے گا، نہ تمہیں سایہ ملے گا، نہ تمہیں کچھ ملے گا۔ تو اب بتاؤ، تم جا کر کے اگر اتنا ہی توقع رکھتے ہو تو اپنے گھر کے پودوں کو بچا کر کے پہلے دکھاؤ، پھر سماج کے پودوں کی آبیاری کرنا آگے ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب۔ سمجھ رہے ہیں؟
پھر محبت اور نفرت کا معیار کہاں سے تم سمجھو گے؟ اللہ کی محبت کو سمجھ ہی نہیں سکتے جو انسان ماں باپ کی محبت کو نہ سمجھ پائے. بھائی کیا ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی ماں کی آغوش میں پروان نہیں چڑھے؟ باپ کی آغوش میں پروان نہیں چڑھے؟ کیا آج ہماری اولاد ہماری آغوش میں پروان نہیں چڑھ رہی ہے؟ چڑھ رہی ہے، لیکن دیکھنے کے باوجود کوئی ناشکرا ہو جائے تو ایسی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ حق ہے ایسی اولاد کو آپ ہو جانا، آپ کر دینا. شریعت بہت عجیب و غریب چیزوں پر لا کر کے ہمیں کھڑا کرتی ہے. ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ صاحب ماں باپ ایک نعمت، ان کی اطاعت فرض. اب کوئی اللہ کا اطاعت گزار ہو ماں باپ کا نہ ہو، کوئی ماں باپ کا اطاعت گزار ہو اللہ کا نہ ہو. کبھی کبھی معیار فرق کرتے ہیں. مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، بے عنوانی مثال. کوئی صاحب مسجد کے پڑوسی ہوں، میں صرف مثال دے رہا ہوں، کوئی صاحب مسجد کے پڑوسی ہوں، اس کے بعد کہیں میں تو نماز پڑھتا ہی ہوں، کون سا گناہ کرتا ہوں. اور اسی کے مقابلے میں ایک انسان مسجد سے دور رہتا ہو، وہ بھی کہے صاحب میں بھی نماز پڑھتا ہوں. تو ان دونوں کی نماز میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی گھر میں پڑھ رہا ہے، یہ بھی گھر میں پڑھ رہے ہیں. دونوں کی نماز میں، دونوں کے اجر میں، دونوں کے مواخذے میں، دونوں کی پاسپورٹس میں، دونوں کی مسئولیت میں، دونوں کی ذمہ داری میں کیا فرق ہے؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ یا دونوں نماز یہ کہتے ہیں صاحب نماز ہی تو پڑھنا ہے، چاہے گھر میں پڑھے چاہے کہیں اور پڑھے. شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ ایمان کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ ہمارے ائمہ کیا کہتے ہیں؟ نبیوں نے ہمیں پیغام کیا دیا؟ اب ہماری نظر میں نماز ہی تو تھی، نماز یہ بھی پڑھا رہے، نماز وہ بھی پڑھا ہے. لیکن جب دونوں کل میدان محشر میں بلائے جائیں گے تو ایمانداری بتائیے سزا کسے ملے گی؟ سزا کسے ملے گی؟ پاس والے کو. کیوں ملے گی بھائی؟ نماز نہیں پڑھی، پڑھی پھر کس بات کی سزا؟ کس بات کی سزا؟ بس جوار مسجد میں ہو، پڑوسی مسجد میں ہو، تمہارا حق پڑوسی کے ناطے مسجد کا بڑھ گیا. اب یہاں پر یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے واجب تو ادا کیا، لیکن مسجد کا حق، اللہ کا حق، امام کا حق. اب اسی طرح آپ آ جائیے کہ آپ کے علاقے میں مولوی موجود ہو، امام موجود ہو، عالم موجود ہو. ہم یہاں مدرسے کے بجائے ہم اٹھا کر کے کسی دوسرے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور ممکن ہے پڑھا پائے، ممکن ہے نہ پڑھا پائیں. اب جب کل اللہ کے یہاں یہ بچے سوال کر لیں گے کہ صاحب پروردگارہ میں پڑھنا تو چاہتا تھا لیکن مجھے 4 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا، جبکہ میرے پڑوس میں تھا، لیکن کیا کریں وہاں ہم جاتے نہیں تھے، ہم اس وجہ سے پڑھ نہیں پائے. تو اللہ کیا کہے گا؟ سزا دے گا، جزا دے گا؟ کیوں دے گا بھائی پڑھ نہیں تھا، ہم چاہے یہاں پڑھیں چاہے وہاں پڑھیں. کہا یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. دین میں سب سے پہلے پڑوسیوں کا حق ہے، اور یہ حق شہزادی نے دعا کر کے امام حسن کے سوال کے جواب میں بتا دیا کہ پہلا حق پڑوسی کا ہے. جب دعا کرنے میں پڑوسی پہلے حقدار ہے گھر والوں سے، تو اب اسی طریقے سے آئیے عالم ہو، مولوی ہو، مولانا ہو، شخصیتیں ہوں، معتبر لوگ ہوں، افراد ہوں، حق کس کا ہے؟ یہی چیز تو اسلام نے ہمیں بتایا. کہا اسی چیز کی رعایت کرو گے تو عدالت کہلائے گی. اب یہی عدالت پہ تم قائم ہو جاؤ گے تو محبت کا معیار سمجھ میں آ جائے گا.
اسی چیز پر باقی رہ جاؤ گے تو نفرت کا معیار سمجھ میں آ جائے گا. اب جب یہ چیز تمہاری سمجھ میں آ جائے گی تو اب اس کے بعد جو تم انجام دو گے وہی چیز اللہ کے لیے ہو جائے گی. وہی چیز نفرت اگر کسی سے کرو گے تو معیار اللہ ہوگا تو حب فی اللہ سے خارج ہو جائے گا, بغض فی اللہ میں چلا جائے گا. تو پتہ چلے گا حب فی اللہ کی منزل اور ہوتی ہے, بغض فی اللہ کی منزل اور ہوتی ہے, موالات فی اللہ کی منزل اور ہوتی ہے, معادات فی اللہ کی منزل اور ہوتی ہے. یہ سب بات پڑھیے سب میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام انا لرسول اللہ عشرۃ اسماء خمسۃ فی القرآن وخمسۃ لیست فی القرآن فعم التی فی القرآن محمد واحمد وعبد اللہ یاسین والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق. صلوات محمد عزیزان گرامی, آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پیغمبر مرکزی. حضور والا جب پیغمبر مرکز وحدت ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے جو نائبین ہیں, ان کے جو ائمہ ہیں, ہمارے امام کے بعد آنے والے, یہ بھی مرکز وحدت ہیں, یہ بھی اتحاد کا پیغام دیتے ہیں, یہ بھی اتفاق کا پیغام دیتے ہیں. اور جب مرکز وحدت پیغمبر کی ذات ہے تو جو بھی پیغمبر کا نائب ہوگا اس کے اندر بھی یہ صفات پائے جانے چاہیے کہ اسے بھی مرکز وحدت ہونا چاہیے, مرکز اتفاق ہونا چاہیے, مرکز اتحاد ہونا چاہیے. اور یقیناً اگر آپ غور و فکر کریں تو بہت سارے افراد یعنی بہت کچھ سماج میں اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر کچھ چیزیں ایسے انجام دے جاتے ہیں جس کے انجام دینے نہ دینے میں شریعت کا کوئی نقصان اور فائدہ نہیں ہے. مثلا بہت سارے افرادوں کو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کہ بہت سارے لوگ ڈسکشن کرتے ہیں. جیسے کل 22 کی نظر, 22 کی نظر, اس کے پیچھے کوئی اتفاق اور اختلاف یا کوئی ایسے ریزن نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے آپ اس کو کیجئے یا نہ کیجئے. جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں فلاں کا یہ, فلاں کا وہ. یا ان کا زمانہ الگ تھا, ہمارا زمانہ الگ ہے. ہمارے یہاں یعنی نظر و نیاز کا سلسلہ اگر دیکھا جائے تو اکثر ماہ اور دنوں میں ہر ایام میں پائے جاتے ہیں. اب کسی چیز کو انسان لا کر کے اختلافات کا ایک مرکز بنانا چاہے کہ صاحب یہ ایسے جی کہا, کیوں کہا یہ ٹکیے پکانا ہے, نظر دلانا ہے, آپ اس میں بھی دلائیے, آپ کبھی اور بھی دلائیے. بھئی کس نے منع کیا کہ آپ صرف 22 مخصوص کیجیے.
کس نے کہا آپ 21 مخصوص کیے، کس نے کہا 20 مخصوص کیے؟ بھائی ہمارے یہاں تو خوشیاں منانے کا دور ہی چلتا ہے، رجب شعبان یہ سب خوشیوں کے مواقع ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں کوئی اگر لا کر کے فی لگانا چاہے تو اس فی کو قبول نہ کیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام سے بڑی شخصیت کسی اور نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان سے بڑی شخصیت کسی اور کی نہیں ہے، اور یہ رئیس فقہ جعفریہ اور بہت سارے مسالک مسلکیں جو پائی جاتی ہے، بعضوں کے یہ ہمارے چھٹے امام استاد ہیں۔ تو جب استاد ہیں تو عظمت کس کی ہے، اہمیت کس کی ہے؟ استاد کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو چیز ہے کہ استاد سے منسوب، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ صاحب یہ 22 کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہی نظر کیوں دلاتے ہیں، کسی اور امام کی دلا دیجیے، 14 معصومین کی دلا دیجیے۔ آپ ذرا سا ضرب و لباب سمجھیے گا، کیونکہ چھٹے امام رئیس سے اساس سے فقہ ہیں، اساس شیعت ہیں، بنیاد شیعت ہیں، اور انہوں نے اگر دیکھا جائے تو بعد کربلا ان چیزوں کو جن چیزوں کے اوپر دشمن نے پانی پھیرنا چاہا اور رسول کے معیار کو، ملاک کو، ان کی احادیث کو مٹانا چاہا، برباد کرنا چاہا، تو یہی امام صادق تھے، یہی امام باقر تھے جنہوں نے ہر چیز کو لے جا کر کے میرے جد نے، رسول اللہ سے جبریل نے خدا سے اس چیز کو نقل کیا تاکہ جو لوگ بھول رہے تھے پیغمبر کے نام کو، ان ناموں کو زندہ کرنے والا اگر کوئی تھا تو امام صادق علیہ السلام تھے۔ اور جب امام صادق علیہ السلام تھے تو اب جو چیز شیعت کی اساس ہو، نظر ہم کسے دیں گے؟ ایک نظر ان کو، ایک نظر ان کو، ایک نظر ان کو، ایک نظر ان کو، تاکہ اور بقیہ تو ہم آدھی ہی ہیں 14 معصومین کی نظر دیتے کچھ نہیں ہوتا، پنجتن کی نظر دیتے کچھ نہیں، 12 اماموں کی نظر، 14 معصومین کی، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کی۔ اس کے بعد اگر کوئی خاص ویسے آتا ہے تو خصوصیت ہے، ورنہ عمومیت تو یہی پائی جاتی ہے۔ سمجھ رہے؟ جب یہ عمومیت پائی جاتی ہے اور جب ولادت ہوگی، جس کی ولادت ہوگی اس کی نظر کی جائے گی، تاکہ اس کی ولادت، شہادت پہ اگر آپ نظر دلانا چاہتے ہیں یا ایسے تو اس کی نظر دلائی جائے گی۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں یعنی معیار ہیں، یعنی یہاں پر کنفیوژن پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کنفیوژن پیدا کر دیں صاحب ہم تو یہ نظر کریں گے نہیں کیونکہ فلاں کی خوشی میں، ارے خوشی کیا، ہماری خوشی تو اہل بیت سے بڑھ کے ہی نہیں ہے، اور جس میں اہل بیت خوش ہے اس میں ہم خوش ہیں کیونکہ ہم ان کے پیروکار ہیں۔ ہماری نظر میں اہل بیت سے بڑا کوئی صادق و سچا نہیں ہے، اور ہم ایسے بھی نہیں مانتے، ویسے مانتے جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہی سچے ہیں، یہی امت وسط ہیں، یہی صادقین ہیں، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک سماعت تو پڑھ دیجیے۔ غور کر رہے ہیں؟ یعنی یہ 22 اس وقت 23 24 25 رجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، 26 رجب وفات جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، اور 27 رجب یعنی معراج پیغمبر ہے، اور 28 رجب سفر امام حسین علیہ السلام۔ اب آپ ذرا سا غور و فکر کیجئے گا، جا کر کے سوچئے گا کہ اگر ہمارے پاس مرکز وحدت پیغمبر کی ذات ہے تو ان کے نائبین بھی پیغام ایسے ہی دیں گے تاکہ ہر چیز پیغمبر تک جا کر کے کیا ہو، اینڈ ہو۔ اب اس پہ اگر آپ دیکھیے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آج ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں
اور کنفیوز اس لیے ہوتے ہیں جہاں پر ہم اپنی عقل کا استعمال حد سے زیادہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں قابلیت دکھانے کا زیادہ ہوتا ہے تاکہ لوگ کہیں ہاں بھائی قابل ہیں، جس چیز میں ایک فی نکال دے گے، جس چیز میں ایک شوشہ نکال دے گے، میاں شوشہ نکالنے کے لیے، فی نکالنے کے لیے کم سے کم کئی علوم میں مہارت حاصل کرو، تب جا کر کے دین میں کمٹمنٹ کرنا، تب جا کر کے دین کی باتوں میں کمٹمنٹ کرنا۔ آج ہمیں قرآن پڑھنا تو آتا نہیں ہے اور چلے ہیں قرآن کے اوپر ٹپڑی کرنے کے لیے، ہمیں حدیث سمجھنا آتا نہیں ہے، چلے ہیں حدیث کے خلاف زبان کھولنے کے لیے، ہمیں علماء کا احترام پتہ نہیں، چلے ہیں عالم کے خلاف بولنے کے لیے۔ آپ غور کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، معیار نہیں پتہ ہے، کم سے کم اس معیار کو تو آؤ اترو، اس معیار کے اوپر آ کر کے تو وہ کرو، ورنہ تمہارا شمار کہیں انہی میں سے نہ ہو جائے جو اہل بیت کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ لاکھ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہے، لیکن جدھر اہل بیت تھے وہ حق ہیں، جو ان کا راستہ ہے وہ حق ہے، جو ان کے مقابل میں چاہے مزاجن آ جائے، اخلاقن آ جائے، معیارن آ جائے، کردارن آ جائے، وہ ان کے مخالفی کہلائے گا، موافق کہلائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آ کر کے کوئی یہ کہے صاحب آپ یہ نہ کیجئے، نہیں، آ کر کے دیکھو معیار کیا ہے۔ کیا ہم سیدہ کے قاتل پر لعنت کرنا ہم بند کر دیں گے؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ ہمیں اس لیے کہ لعن کا طریقہ قرآن نے ہمیں دیا ہے، اس سے اچھا معیار ہمارے پاس نہیں ہے، اس سے اچھا میلاک ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کیا کہنے، سبحان اللہ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایمانداری بتائیے ہمیں کیوں بتانے کی ضرورت ہے فلاں ہی جھوٹا؟ میاں جتنے معیار پر اتر جائیں گے سب جھوٹے کہیں گے۔ اس بات پڑھیے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جتنے سچے ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو تولنے کی ضرورت ہی نہیں میاں، معیار پہلے سے مشخص ہے، ایمان پہلے سے مشخص ہے، سب کچھ۔ اب آپ آ جائیے ذرا سا، یہی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب ائمہ کی زندگی میں کبھی ملا ہی نہیں کوئی ایسی چیز۔ آپ ایمانداری بتائیے، یہی 7ویں امام کی ہسٹری پڑھیے ذرا سا، تمہیں آتا نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کے راستوں کو ذاکرین کی زبانی سنا ہے، اور مجلسوں میں ہر چیز پیش نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو وہ ہے جو ہماری لائف کے لیے گولڈن چانس ہے۔ بقیہ آپ زانوے ادب طے کیجئے اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے، تب پتہ چلے گا ان کی اصلی اور حقیقی اور واقعی سیرت کیا ہے۔ کیونکہ سنی سنائی سیرت پہ عمل نہ کیجئے، کیونکہ بہت سارے داڑھی منڈے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے۔ یہ سنت تمہاری کہاں گئی؟ یہ اگر سنت ہے، یقین ہے، تو یہ ہونا چاہیے تاکہ سچے رہو۔ سچے نے کہا سچوں کے ساتھ رہو، تو اگر سنت پیغمبر ہے تو آؤ۔ اب ہم کیوں کہیں فلاں داڑھی نہیں رکھتا، ہم کیوں کہیں فلاں داڑھی رکھتا ہے؟ میاں جو رکھتا ہے وہ اپنی جگہ، جو نہیں رکھتا وہ اپنی جگہ۔ میاں جو رکھے گا وہ سنت پیغمبر پر عمل کرے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بیوقوفی کی نشانی نہ ہو جائے۔ سلوات پڑھیے سب مل کر۔ جس کا ایک معیار ہے، کسوٹی ہے اپنی جگہ پر۔ آپ اس چیز کو سمجھیے، جیسے ہمارے یہی 7ویں امام نے شہید فخر، ان کی تحریک ناکام ہوئی ہے، لیکن ہمارے ائمہ نے اس کی تائید کی ہے، اور اسی کے مقابلے میں جو اس وقت کے ظالمین بادشاہ اور جابرین حکمران تھے ان کی ہمیشہ مخالفت کی ہے،
اور مخالفت کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مخالفت کیسے کی جاتی ہے یہ ہمارے ائمہ نے بتایا، لیکن یہی طریقہ ہم بھول جاتے ہیں۔ مخالفت کیسے کرتے ہیں؟ مخالفت ایسے کرتے ہیں صاحب، جتنے دوسرے شہر والے ہیں اس کی اس شہر والوں سے نہیں پڑھتے۔ یہ کون سا معیار ہے؟ اس شہر والوں کی اس شہر والوں سے نہیں پڑھتے، تو یہ صحیح اور غلط کا معیار نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ائمہ کی نظر میں یعنی وہ چیز ملحوظ خاطر تھی جو اسلام کے فائدے کا یا اس کے ماننے والوں کے فائدے کا سبب بنی ہو، انسانیت کے فیور میں ہو، اس چیز کا ہمارے ائمہ نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ کاش تمہاری بھی بینشیں ایسے ہو جائیں، نہ یہ کہ ہم ٹپڑی کرنے لگیں۔ جا کر کے ائمہ کی بعض روایتیں دیکھیے، بعض حالات دیکھیے، بعض سیرتیں اٹھا کر کے پڑھیے، اور اگر زیادہ وقت نہ ہو تو آپ اٹھا کر کے دیکھیے، کتابیں موجود ہیں۔ تاریخ عہد رسالت پڑھیے جا کر کے، رسالت کی پوری تاریخ کم اردو میں ہے۔ تاریخ عہد امامت مختصر مفید جا کر کے پڑھیے ذرا سا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کر کے رسول جعفریان کی کتاب فارسی میں ہے، حیات سیاسی ائمہ معصومین، کہ آپ ان کی سیاسی حیات کو جا کر کے ذرا سا پڑھیے، دیکھیے گا آپ۔ ہم لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں کو ہم سفارش کیسے کرتے ہیں، جا کر کے دیکھو کبھی کبھی ہمارے ائمہ نے اپنے چاہنے والوں کی سفارش ظالمین سے تک بھی کی ہے کہ صاحب ان کا یہ کام ہے، یہ کام تم کر دو۔ اب اسی چیز میں اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ایمانداری سے ائمہ کے خلاف، اپنے امام کے خلاف بھی انگلی اٹھا لیتے نہیں، کیونکہ تمہیں معیار نہیں پتا ہے، تمہیں سیرت نہیں پتا ہے، تم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جہاں پر یعنی بغض، حسد، جلن، کینہ، تہمت، شہرت، بڑائی، بڑکپن سوال ہونا، تو وہاں اچھی حق پرستی تب جایا کرتی ہے۔ بس اسی معیار کو سمجھ لو گے تو ائمہ طاہرین کی بہت ساری زندگانی سے پردہ اٹھتا چلا جائے گا، کہ جن چیزوں کو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے ائمہ یہ نہیں کہہ سکتے، جا کر کے دیکھو امام کی ہماری سیاسی زندگی میں کیا پایا جاتا ہے، ان کی سماجی زندگی میں کیا پایا جاتا ہے، ان کی سیرت میں کیا پایا جاتا ہے، ان کے اخلاق میں کیا پایا جاتا ہے، ان کے کردار میں کیا پایا جاتا ہے۔ تب جا کر کے اپنی زبان کو لگام دینا، اپنی زبان کی لب کشائی کرنا، تب پتا چلے گا کہ ہمارے امام اگر کسی چیز کے خلاف بولتے تھے تو اس میں اسلام کا فائدہ ہوتا تھا، اگر کسی کے خلاف سکوت اختیار کرتے تھے تب بھی اسلام کا ہی فائدہ تھا۔ ان کی زبان کسی کے استعمال ہونے کے لیے نہیں تھی کہ آج ہم ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے سوچے یہ تو فلاں نے تائید کر دی، فلاں نے یہ کر دیا۔ میاں تائید ہمیشہ بیانیہ جس معیار پر آؤ گے نا، اس معیار پر تمہیں سمجھ میں بعد میں آئے گا۔ جیسے ہی بس آخری بات کہنا چاہتا ہوں اس لگے تمہیں معیار سمجھ میں بعد میں آئے گا۔ جیسے کسی نے ہمارے امام سے پوچھا بھرے دربار میں، اور پوچھنے کے بعد ان دونوں کے بارے میں پوچھا تھا جنہیں شیخین کہا جاتا ہے۔ کہا بتائیے یہ شیخین کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو کہا کانا عادلین الی آخر عبارت ہے کہ یہ دونوں عادل تھے، یہ دونوں فلاں تھے، یہ دونوں فلاں تھے۔ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو اس امام کے اوپر کیا نظریہ قائم کرتے؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم نے تو صرف ایک عدل ہی تو جانا ہے، عدول کا مطلب نہیں سمجھا ہے۔ امام نے جس معیار میں استعمال کیا وہ معیار الگ تھا، جو تم نے سمجھا وہ معیار الگ تھا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ اب سمجھ میں آیا؟ پیغمبر مرکز وحدت ہیں، اتحاد کا پیغام ہمیشہ دیا جاتا ہے، اتفاق کا پیغام ہمیشہ دیا جائے تاکہ کہیں پر نقصان اسلام کو نہ ہو۔ اور اگر مسلمان کی ذات سے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے تو مسلمان اپنے اوپر غور و فکر کرے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔
اگر نقصان ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تمہاری وجہ سے اسلام برباد ہو رہا ہے، اسلام کی وجہ سے تم نہیں برباد ہو رہے ہو۔ کبھی اسلام میں نہیں، کبھی تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو بدلنا اسلام کو نہیں ہے، بدلنا ہمیں اپنے آپ کو ہے، تاکہ اسلام کی حقیقی تصویر ہمارے سامنے کیا ہو سکے، آ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے جناب آفتاب صاحب کے مکان پر پیلی کالونی 7/3 میں ہوگی، تاکہ 8:30 بجے آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المومنین علیہ